السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ میرے پاکستانی بھائیوں اور مسلمانوں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور پہلے میں نے لائیو ویڈیو بنایا اور وہ صاف نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں دوسری ویڈیو میں نے بنا رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی نیا سال شروع ہوا ہے 2021 اور ہمارے پاکستانی جہاں بھی ہیں اللہ ان کو خوش رکھے۔ اور پاکستان میں مولانا فضل الرحمن کا تحریک بھی انشاءاللہ دن بدن زور شور سے پکڑ رہا ہے، انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ کر یہ دم لے گا۔ اور جیسے مولانا نے کہا تھا کہ باہر سے پیسہ آئے گا اور بہت بڑا پیسہ آئے گا، بالکل مولانا نے صحیح فرمایا۔ پیسہ آیا، چند لوگوں نے، جیسے مولانا کو پتہ چلا، یہ تو جیسے کہتے ہیں شیرانی کہتا ہے کہ میں نے پارٹی جدا کی، اس نے جدا نہیں کیا، مولانا نے اس کو نکالا، ایسے سمجھے اللہ نے اس کو نکالا۔ کیوں؟ فلسطینی ان کو بہت عرصہ ہو گیا، یہ اپنی حق کے لیے اپنی ملک کے لڑ رہے ہیں۔ یہاں بیت المقدس ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، انبیاء علیہ السلام کا سرزمین ہے وہاں، اور جو بھی ان سے غداری کرے گا اللہ ان کو رسوائے ذلیل کرے گا، جو بھی ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی سیاستدان ہو، جو بھی ان غریبوں اور یتیموں، آپ جا کے دیکھتے نہیں، وزٹ نہیں کرتے، ایک طرف ایک بار جا کے وزٹ تو کرے جہاں جہاں پر ظلم ہوا، یعنی کشمیر پر، فلسطین پر، برما پر، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مظلوموں کا آہ کیا ہوتا ہے اور ان کا حق کیا ہوتا ہے۔ گھر بیٹھے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اور نہیں کوئی قدر ہوتا ہے ان مظلوموں کی، کیونکہ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور بحفاظت الحمدللہ ہماری ملٹری ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، ہم آرام سے کاروبار کر رہے ہیں۔ جا کے ان غریبوں سے پوچھو جہاں پر وہ کتے ان کو کتوں کی طرح، یہ کتے بھی ایسے نہیں کرتے جس طرح یہ مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ ہم تو صرف میڈیا ہم کو چھوٹا سا کلپ بنا کے دکھاتا ہے، بس یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، حقیقت کچھ بھی نہیں بتاتا۔ تم لوگوں نے پچھلے سال ایک دو تین سال پچھلے ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ برما کے لوگوں کو کس طرح، جیسے ہم لوگ کوئی بکرا دبا ذبح کر کے اس کی کھال نکالتے ہیں، وہ لوگ زندہ ان لوگوں کی کھال نکال رہے تھے مسلمانوں کی۔ کیوں؟ اگر ان کو شہید ہی کرنا تھا تو شہید کر دیتے نا، تو ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی زندہ ان کی کھالیں نکال رہے تھے۔ یہ دراصل تم لوگوں اور ہم لوگوں کو میسج دے رہے تھے، یعنی کیوں؟ وہ ڈرپوک بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، اس لیے کہ مسلمانوں کا وہ جو جذبہ ہے اور وہ جو مسلمانوں کے لیے ایک دھڑکن ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے، کہ ڈر جائیں، کمزور ہو جائیں اپنے گھروں تک۔ الحمدللہ ہم ڈرنے والے نہیں۔ ایک تاریخ دان نے اپنا تاریخ لکھا، وہ کہنے لگا جب سے جتنے جو مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اگر اتنی اور مذہبوں کو مار دیا ہوتا تو کب کا ان کی نسل ختم ہو گیا ہوتا۔ یعنی ایسے سمجھے واحد مذہب ہے اسلام، جس کو اتنی
اتنے لوگوں کو مارا گیا، اتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، پھر بھی اللہ کی مہربانی سے مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ مسلمان جو ہے نا ایک ہیرا ہے، ہیرا 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 سمجھتے ہو؟ ہیرا کیونکہ ابھی تو ہم لوگ کم دیکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں. ہیرا 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 جو نالی میں گر جائے نا، ہیرے کو چھوڑتے نہیں. کیوں؟ اس کو صاف کرتے ہیں، کیونکہ ہیرا ہیرا ہے، لوگوں کو پتہ ہے یہ ہیرا ہے، تھوڑا اس میں کیچڑ آ گیا. مسلمان ایک ہیرے کی مثال ہے. گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ سکتا ہے، پر مسلمان بے غیرت کبھی نہیں ہو سکتا. یہ میرا بات یاد رکھنا. کبھی بھی مسلمان اپنی قرآن کے اوپر، اپنی صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، اپنی مسلمانوں کی عزت کے نام پر اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرے گا کہ اس کو چھوڑے یا ان کو برداشت کرے. یہ جان بوجھ کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں بتا رہے ہیں. میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ فلانا ملک ایٹم یعنی کہ سپر پاور ہو گیا، یعنی انڈیا کو اتنی طاقت ہے، اس کو اتنی طاقت ہے. کچھ بھی طاقت نہیں. یہودی سارا کو کیا طاقت ہے؟ وہ ڈرپوک ہیں، وہ صرف اپنی وسائل کے زور پر لڑتے ہیں. اور واحد مذہب ہے مسلمان، مسلمان کو اپنی وسائل کے زور پر نہیں. کیوں کہ ہمارے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو اگر ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے برما جہاں فلسطین یا کشمیر جاتے ہیں، اگر ہم غازی بن کے لوٹے بھی ہمارے لیے وہ عید کا دن. اگر ہم شہید ہو گئے وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن، کیونکہ ہمارے لیے تو خوشخبریاں ہیں. ہمارے لیے اللہ نے ایسے سمجھو مسلمانوں کو تحفہ دے دیا ہے. ان کو صرف پیسہ ملتا ہے کہ ان کو پیسہ ملتا ہے کہ یعنی پیسے لو اور لڑو. اور ہم مسلمان کو ایسے نہیں. ہم الحمدللہ پیسے کے لیے کوئی بھی مسلمان نہیں لڑے گا. میرے ریسرچ کے مطابق جہیں بھی دہشت گرد ہو، یہود و نصارہ سے جنگ ہو، مسلمان کبھی بھی پیسے کے دم پر نہیں لڑے گا. وہ اپنی ذہن میں یہی بات رکھے گا کہ میں اگر زندہ لوٹا تو میں غازی ہوں، اگر میں شہید ہو گیا تو شہادت کی رتبہ. تو ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے شہادت کی کیا مقام ہے. اور اس لیے یہ میڈیا سے مت ڈریں. میڈیا جو کہتا ہے میڈیا سے مت ڈریں. کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے. بس اپنی ملک کے اندر علماء حق کا ساتھ دیں. الحمدللہ آپ لوگ کامیاب ہیں. آپ کو جتنی بھی جدوجہد کرنی ہے، دین کی محنت کریں، دین سے دور مت رہیں. چاہے آپ کے بس میں اتنی کام ہو کہ 2 سیکنڈ میں کوئی کام کر سکتا ہوں، وہ بھی دین کے لیے کریں. دین سے بیزار مت ہوں، علماء سے بیزار مت ہوں. اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو علماء سے محبت کریں. یہ ہمارے پاکستان کے ہیرے ہیں. علماء سے محبت کریں، علماء کی قدر کریں، ان کو سپورٹ بنیں، میڈیا کے طور پر ان کی بازو بنیں، اور ان کو کامیاب ہونے تک ان کا ساتھ دیں. قیامت کے دن ایسا تو نہیں ہو اللہ پوچھے کہ تم نے کیا کیا. کہ اتنا تو ہمارے پاس جواب ہو کہ یا اللہ ہمارے پاس اتنا تو وسائل نہیں تھا کہ ہم کچھ کر سکتے، لیکن ہم نے اتنا کچھ کیا کہ تمہارے علماء سے محبت کرتے تھے اور تمہارے علماء کے ساتھ دینے کی قسمیں ہم کھاتے تھے. دل سے علماء کا ساتھ دیں. جب جتنی بھی آپ کے پاس قوت ہو. میں ایسے تو نہیں کرا کہ آپ اپنا گھر بار لوٹا دو، نہیں. جتنا بھی آپ کے ساتھ برداشت کی قوت ہو، آپ علماء کا ساتھ دیں. اپنی مسلمانوں کی قدر کریں، اپنی ملک کی قدر کریں، اپنی فوج کی قدر کریں. اور جب ہم
اپنے ملک میں ہوتے ہیں تب پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا ملک کیا ہے، جب ہم باہر جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک کتنا بڑا ہیرا ہے، ہمیں اللہ نے ایک